آج ہم ایک ایسے ملک گھومنے جا رہے ہیں جہاں دلہنیں باہر کے ممالک سے خرید کر لائی جاتی ہیں۔ یہاں کے لوگ کنواری لڑکی جس کی عمر 25 سال ہو جائے اسے باندھ کر اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ دنیا کا خوبصورت ترین گاؤں فیروئی آئس لینڈ کی کیا حقیقت ہے؟ ویڈیو میں آگے دیکھیے گا۔ فیکٹ نمبر 1، یہاں عورتوں کی پریگنینسی لیو پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی 18 ہفتے یا 5 ماہ، چونکہ تقریباً آدھا سال بنتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ بچے کی پیدائش کے بعد بچے کے والدین خود سے بچے کا نام بھی نہیں رکھ سکتے۔ یہاں کی گورنمنٹ کے پاس 7,000 ناموں کی ایک فہرست ہوتی ہے اور والدین کو انہی میں سے ایک نام سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ فیکٹ نمبر 2، یہ دیش پوری دنیا میں کچھ ہٹ کر ہی کرتا ہے۔ مثلا ہم لوگ کار خریدنے کے لیے پوری جمع پونجی اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں، وہیں ڈنمارک کے لوگ بائسیکل خریدتے ہیں اور یہاں کی 50% آبادی کاروں کی بجائے سائیکل خریدتے ہیں۔ ڈنمارک کو بائسیکل نیشن کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ یہاں کے لوگ کار کی بجائے بائسیکل خریدتے ہیں اور یہ ان کی فٹنس کا راز بھی ہے۔ یہ واحد ایسا ملک ہے جہاں بائسیکل کے لیے بھی سگنلز ہیں، جو کہ ہمارے ہاں صرف کاروں اور دوسری ٹریفک کے لیے ہوتے ہیں۔ ہمارے ممالک میں جہاں قانون کو توڑنا یا ابیوز آف پاور ایک عادت بن چکی ہے، وہیں ڈنمارک کے لوگ لا کو فالو کرتے ہیں اور اگر سگنل بند بھی ہو تو یہ لوگ سگنل کراس نہیں کرتے۔ فیکٹ نمبر 3، ڈنمارک وہ سب سے پہلا ملک تھا جس نے پوری دنیا میں ہم جنس پرستی متعارف کروائی، جس کو آج کئی ممالک فالو کر رہے ہیں۔ یہاں جسم فروشی لیگل ہے۔ یہاں ایک ایسی انٹرسٹنگ رسم بھی منائی جاتی ہے جو کہ بہت ہی عجیب ہے۔ اگر کسی مرد یا عورت کی عمر 25 سال ہو جائے اور وہ غیر شادی شدہ ہو، یہ لوگ اس کنوارے یا کنواری کو باندھ کر اس پر سنمن یعنی دار چینی کے بم بنا کر پھینکتے ہیں تاکہ وہ جلدی سے شادی کر لے، اور یہ کافی امیوزمنٹ بھی ہوتی ہے۔ فیکٹ نمبر 4، دوستو ایک اور عجیب و غریب فیکٹ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ یہاں ایک ولیج جس کا نام فیروئز آئس لینڈ ہے، اس کی آبادی تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ یہاں کی لڑکیاں اسٹڈی کرنے باہر جاتی ہیں اور واپس کم ہی لڑکیاں آتی ہیں، اس لیے یہاں عورتوں کی کمی کی وجہ سے عورتوں کی کمی پوری کرنے کے لیے یہاں کے مرد ایشیا کے خاص طور پر فلپائن اور تھائی لینڈ کا سفر کرتے ہیں اور وہاں سے دلہنیں خرید کر اس ولیج میں لاتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 5، کنگڈم آف ڈنمارک ایک ایسا ملک جہاں آج بھی بادشاہت قائم ہے اور یہاں کی بادشاہت 1000 سال پرانی مانی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا اسکینڈینیوین کنٹری ہے، اس کی سرحد صرف ایک ملک جرمنی سے ملتی ہے۔ یہ ایک آئی لینڈ ہے جو کہ 4443 آئی لینڈ پر مشتمل ہے اور صرف 7 پر ہی پاپولیشن ہے۔ گرین لینڈ آئی لینڈ بھی ڈنمارک کا حصہ ہے، جسے لینے کے لیے امریکہ کئی بار کوشش کر چکا ہے۔ ڈنمارک کی پاپولیشن 6 ملین افراد پر مشتمل ہے اور یہ دنیا کا 130واں چھوٹا ملک ہے۔ کوپن ہیگن ڈنمارک کا کیپٹل سٹی ہے۔ فیکٹ نمبر 6، یہ لوگ بہت ہی فوڈ لور بھی مانے جاتے ہیں اور دنیا کے 34 بہترین میکلن سٹار ہوٹلز یہاں ہیں۔ دوستو میکلن سٹار ہوٹل وہ ہوٹل ہوتے ہیں جہاں صفائی اور فوڈ بیسٹ کوالٹی میں سرو کیا جاتا ہے۔ یہاں کی عورتیں یورپ میں سب سے زیادہ پتلی تصور کی جاتی ہیں، یہ بالکل بھی موٹی نہیں ہوتی۔ یہاں کی عورتیں اپنی ڈائٹ کا خاص خیال رکھتی ہیں۔ ڈنمارک وہ سب سے پہلا ملک تھا جس نے پوری دنیا میں ہم جنس پرستی متعارف کروائی، جس کو دوستو ڈنمارک کے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، جو کہ 25% سے 49% تک ہوتا ہے، اور اس کے بدلے میں اسٹیٹ ان کو فری میڈیکل، فری ایجوکیشن، انٹرسٹ فری لون اور بہت سی فیسلٹیز دیتی ہے۔ فیکٹ نمبر 7، ناظرین جہاں جہاں بھی بادشاہت ہوتی ہے وہاں کے شہزادے یا تو حکومت کرتے ہیں یا کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہوتے ہیں، لیکن ڈنمارک کا شہزادہ نکولائی ان سے ڈیفرنٹ ہے۔ وہ ایک ماڈل ہے اور وہ ہر وقت برانڈز کے لیے ماڈلنگ کرتا نظر آئے گا، نہ کہ حکمرانی۔ فیکٹ نمبر 8، آپ اگر ڈنمارک جائیں تو اسٹوگٹ اسٹریٹ کوپن ہیگن ضرور جائیں۔ کوپن ہیگن کے ڈاؤن ٹاؤن گاؤں میں واقع یہ ایک کار فری اور 3 کلومیٹر لمبی اسٹریٹ ہے جو کہ ٹورسٹ کے لیے کافی اٹریکٹیو ہے۔ ٹورزم کی بات کریں تو ہر سال 30 لاکھ کے قریب لوگ ڈنمارک آتے ہیں، جو کہ ڈنمارک کی پاپولیشن 6 ملین سے 5 گنا زیادہ ہے۔ ڈنمارک ایک پرامن ملک ہے، یہاں کوئی کرائم ریٹ نہیں اور بے روزگاری بھی بہت کم ہے۔ ڈنمارک کے بچوں کے لیے تیراکی سیکھنا لازمی ہے۔
दोस्तों स्वान एक समुद्री बहुत बड़ा परिंदा होता है। ये डेनमार्क का नेशनल बर्ड भी है। ये परिंदा जितना खूबसूरत है इतना खतरनाक भी है। आप खुद ही देख लें। आपने मशहूर कहानी अगली डकिंग तो पढ़ी होगी। ये कहानी डेनमार्क के राइटर क्रिश्चियन एंडरसन ने लिखी थी, जो कि पाकिस्तान और इंडिया समेत कई स्कूल्स में आज भी पढ़ाई जा रही है। इसके अलावा वो दीगर ममालिक जहां फ्लैग जलाना कौमी जुर्म कहलाता है, वहीं डेनमार्क में फ्लैग जलाना, इसको जमीन में गाड़ना लीगल है और इस पे कोई सजा नहीं। अमेरिका के मशहूर वर्जिन आइसलैंड कभी डेनमार्क का हिस्सा थे और अमेरिका ने 1917 में डेनमार्क से इन्हें खरीदा। इसके अलावा डेनमार्क नेटो का को फाउंडर भी है। फैक्ट नंबर 9। डेनमार्क में तकरीबन हर दूसरे दिन बारिश होती है और साल के 365 दिनों में से 171 दिन यहाँ बारिशें होती हैं। डेनिश फ्लैग जो कि सुर्ख और वाइट कलर का होता है, दुनिया का कदीम तरीन फ्लैग माना जाता है। ये 1000 साल पहले डिज़ाइन किया गया था। डेनमार्क समंदर के करीब है और आइसलैंड भी है, इसलिए हर वक्त यहाँ तेज़ हवाएं चलती हैं और सख्त सर्दी पड़ती है। फैक्ट नंबर 10। चूंकि एक आइलैंड है और आमतौर पर लोग समुद्र के करीब रहने की वजह से सी फूड पसंद करते हैं, जैसे जापान और ऑस्ट्रेलिया वगैरह, लेकिन यहाँ डेनिश लोगों की फेवरेट डिश पिग मीट है। फैक्ट नंबर 11 हैं। ज़्यादातर डेनिश लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं और फार्म्स, फसलें, डेयरी फार्म्स यहाँ लोग जगह जगह आपको करते नजर आएंगे। यही वजह है कि पूरी दुनिया को फूड एक्सपोर्ट करने वाला ये 5वां बड़ा मुल्क है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों डेनिश लोगों के गाने का अंदाज भी दीगर मुल्कों से काफ़ी मुख्तलिफ है और ये इनके कल्चर का हिस्सा है। आप खुद ही देख लें। दोस्तों अगर आपको इस खुश रहने वाले मुल्क डेनमार्क से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम।